بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وہ ایسا عظیم دن ہوگا، ہولناکیوں کا دن اور بہت بڑا ہیبت ناک دن، بہت بڑا مشکل ترین دن قیامت کا۔ اس دن کیا ہوگا؟ سارے چہرے للحی القیوم، یعنی اللہ جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس میں ایک اور بھی بہت سی اہم بات سامنے آئی کہ اس دن اگر سارے ہی چہرے سمیت انبیاء کے اور سارے ان کے پیروکاروں کے غلاموں کے جھکے ہوئے ہوں گے قیامت کو، تو آج بھی اس اللہ کے سامنے ہم نے جھکانے ہیں، تو لہٰذا اس دن بھی اللہ کے سامنے سب جھک جائیں گے۔ لہٰذا آج بھی وقت ہے، اے مسلمانوں، اہل ایمان، آج بھی اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ حق تو یہی بنتا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تمہارا غریب نواز وہی ہے، الہ وہی ہے۔ اس کے سامنے جھک جاؤ اور عاجزی کا اظہار کرو کہ اللہ دیکھ لو ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم سجدے میں ہیں۔ تو سجدے میں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے ہوتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ لادے وہ سب سے بڑا نامراد ہوگا قیامت کو، یعنی زیادتیوں کے پہاڑ، ظلم کے پہاڑ اور شرک کے پہاڑ اور نافرمانیوں کے پہاڑ، لوگوں پر زیادتیوں کے پہاڑ، وہ سارے کے سارے وزنوں کو قیامت کا دن ہوگا تو بندہ اٹھائے گا ہوئے ہوگا۔ تو کیسا وہ سخت ترین دن ہوگا، انصاف والا دن ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے آگے اہل ایمان جو نیک عمل کرنے والے ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا، اور جو نیک عمل کرنے والے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا اگر بندہ مومن ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اس کو کسی طرح کی بالکل نہ تو ظلم کا کوئی خٹکا ہوگا کہ قیامت کے دن آج مجھ پر کوئی ظلم ہوگا۔ ظلم کا مطلب اس دن قیامت کے دن یہ ہے کہ کسی کے گناہ اس دوسرے بندے کے سر کے اوپر ڈال دیے جائے، یہ قیامت کو نہیں ہوگا، انصاف کا ترازو لگا ہوا۔ ولا حزمہ، اور کسی انصاف بندے کے سامنے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی یہ ہوگا کہ اس کا حساب اتنا بنتا ہے اعمال کا اور اس کو کم دیے جائے۔ حزمہ کا مطلب یہ ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کو پورا پورا وزن ملے گا نیک بندوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو، صالح اعمال کرنے والوں کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے بیان کیے ہیں اپنے عذاب کے ان وعدوں کو۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ نافرمان ہوگا، مجرم، اس کو کیسے کیسے اس دن عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ہو سکتا ہے شاید کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، دنیا میں تقوی پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے عذاب کے وعدے بھی بیان کیے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے، اور یحدث لہم ذکرا، یا کوئی ان کے اندر سوچ اور سمجھ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کے وعدے بھی بیان کر دیے کہ قیامت کے دن یہ معاملات تمہارے ساتھ پیش آ سکتے اور آئیں گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کیونکہ وہ سچا بادشاہ ہے، وہ سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن مجید میں جلدی نہ کیجئے، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر وحی کو مکمل کیا جائے۔ یہ کس وقت کا معاملہ ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین وحی لے کر آتے تو میری سرکار جلدی سے جلدی چاہتے کہ میں جلدی جلدی پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وحی جو بیان ہو رہی ہے، جبریل پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ بس غور سے سنیں۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ولا تعجل بالقرآن، قرآن کو جلدی نہ کیجیے، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے، اس طرح نہ کیجیے۔ اور آگے ایک اور کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اتنا ہی اپنی زبان سے فرمائیے، اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما دے۔ یہ دعا بھی میرے نبی کی دعا ہے، یہ دعا بھی میرے نبی کی دعا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، یہ نسخہ یاد رکھے جے، جڑا آندا نا میرے بچے نو کوئی چیز یاد نہیں ہوندی، میں کچھ پڑھا تو مینوں چیز بھول جاندی ہے، یاد نہیں رہندی، بہت کمال دا نسخہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ نبی علیہ السلام نو دسیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تسی اپنی زبانوں ایک وہ اللہ میرے علم وچ اضافہ فرما وقر رب زدنی علما. یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے. ایک اور بھی دعا اللہ تعالیٰ دے حبیب دی، وہ دعا کیڑی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں جو خیر ہے وہ بھی مجھ کو عطا کر دے، جو دنیا میں اچھائی ہے، اچھے بدلے ہیں، نعمتیں ہیں، وہ بھی عطا کر، جو آخرت کی نعمتیں خیر اور پلائی ہے، ثواب ہے، بدلے ہیں، اللہ وہ مجھ کو وہ بھی عطا فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. دوران طواف جب بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج، طواف کے دوران کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا. اور آج بھی آپ جائیں تو یاد رکھنا ہے آپ نے طواف میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں. اور کئی ایسے بندے وہ عمرہ کر کے آگے کہتے ہیں ہم کو کسی نے بتایا نہیں. تو آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ عمرہ کرنے سے پہلے آپ مسجد میں جاتے، اپنے عالم دین سے پوچھتے کہ مجھ کو آسان کر کے عمرے کا سارا طریقہ بتائیں کہ کیسے کس جگہ پہ کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. تو اس لیے اگر ہم مسجدوں میں آئیں گے ہم کو پتہ چلے گا. اگر ہم نہیں آئیں گے، اگر ہم نے اپنے اسٹیشن پر ہی نہیں آنا تو ہم کو دین کے قانون کا کیسے پتہ چلے گا. دین کے قوانین کو سیکھنا ہے تو اللہ کے گھر میں آئیں، مسجد میں آئیں، صبح کے وقت قرآن کا ترجمہ سنیں اور اس کا درس قرآن سنیں انشاءاللہ، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، سیکھیں اور طریقے پوچھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.